اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیہ ثلاث خصال سنۃ من ربہ وسنۃ من نبیہ وسنۃ من ولیہ فاما السنۃ من ربہ فکتمان السر واما السنۃ من نبیہ فمدارات الناس واما السنۃ من ولیہ فالصبر فی البأساء والضراء۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں فرزند زہرا جناب امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، اور پھر ہم اپنی طرف سے اور آپ تمام ناظرین، تمام شیعان حیدر کرار کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اسلام کے حقیقی وارث یوسف زہرا حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ آج کی یہ تاریخ 11 ذی القعدہ مخصوص ہے ہمارے 8ویں امام اور سلسلہ عصمت کی 10ویں کڑی ابو الحسن امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ آپ مدینہ منورہ میں 11 ذی القعدہ کو سن 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام جناب نجمہ خاتون اور آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ کی شہادت 23 ذی القعدہ اسی مہینے کی 23 تاریخ سن 203 ہجری خراسان میں آپ کی شہادت ہوئی، اور ٹوٹل ایج امام علیہ السلام کی 55 سال ہے۔ ناظرین محترم، آپ حضرات کی خدمت میں آج مجھے اپنے اس عظیم امام کی 2-3 حدیثیں پیش کرنا ہے کہ جس میں آج یہ طے ہو جائے گا کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ ظاہر میں ہم اس دنیا میں تھوڑا بھی اچھا کیریکٹر کسی کا دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ سامنے والے مومن ہیں۔ آپ ہمیں مومن کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو مومن کہہ رہا ہے، ایک خاندان والے اپنے ایک عزیز کو مومن کہہ رہے ہیں، اور حسن ظن کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر میں کون مومن ہے، مومن کی علامتیں کیا ہیں، اور کس کو آپ مومن کہہ سکتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر کے اس سبق کے بعد آپ جب بھی کسی کو مومن کہیں تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر وہ علامتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں کہ جو ہمارے 8ویں امام نے بیان فرمائی ہیں۔ امام فرماتے ہیں لا یکون المؤمن مؤمنا، کوئی بھی انسان مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر 3 امتیاز، 3 علامتیں، 3 صفتیں، 3 سنتیں نہ پیدا ہو جائیں۔ ایک صفت اللہ کی
ایک صفت رسول کی، ایک صفت امام کی، اور ہمارا کلمہ اور ہمارا ایمان انہی تین کو مان کے مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ تین کلمے ہمارے مذہب کی اساس ہیں، اور ہماری شیعت کا قوام انہی تین کلموں پر ہے۔ اسی لیے جب اللہ کو مانا تو کم سے کم پروردگار کی ایک صفت انسان کے اندر ضرور ہو۔ جب آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا تو آپ کے اندر نبی کی ایک صفت ضرور ہونی چاہیے، اور جب آپ نے امامت کا اقرار کیا تو آپ کے اندر امامت کی ایک صفت بھی ہونا چاہیے۔ ناظرین محترم، اس سبق کو سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو اپنے اندر وہ تین صفتیں پیدا کر لینی چاہیے کہ جو تین صفتیں امام علی رضا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی صفت اس کے اندر اللہ کی ہو، دوسری صفت رسول کی ہو، تیسری صفت امام کی ہو، ولی کی ہو۔ پہلی صفت امام بیان فرماتے ہیں فَأَمَّا السُّنَّةُ مِن رَبِّهِ فَكِتْمَانُ السِّرِّ۔ اللہ کی صفت پیدا ہو اس بندے کے اندر، اگر یہ صفت نہیں ہے تو مومن نہیں ہوگا، اور وہ صفت ہے کسی کے بھی راز کو فاش نہ کرنا۔ مومن کی پہلی علامت ہے کسی کا راز دوسرے سے نہ کہنا۔ خیانت کار اور خائن شریعت میں اسے ہی نہیں کہتے کہ جو کسی کا پیسہ رکھ لینے کے بعد اس کو واپس نہ کرے، بلکہ خیانت کار اسے بھی کہتے ہیں کہ جو کسی مومن کے راز کو فاش کر دے۔ مثلاً آپ نے مجھ سے آ کے کوئی اپنے راز کی بات کی تو میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں دوسرے سے اس کو نقل نہ کروں۔ تو یہ صفت، یا اگر کسی کا کوئی عیب آپ کو پتہ چل گیا ہے، کسی کی کوئی غلطی آپ کو پتہ چل گئی ہے، تو آپ اس کو نشر نہ کریں پوری دنیا میں۔ ہو سکتا ہے جس بندے نے گناہ کیا ہو وہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ کے بخش دیا گیا ہو، اور یہ جو کسی کا راز فاش کرنے والا ہے، یہ جو دوسرے کا عیب دوسروں میں نقل کرنے والا ہے، یہ سارا گناہوں کا بوجھ اس کی کمر کے اوپر آ جائے، اس کی پشت کے اوپر آ جائے، اور پروردگار اسے معاف نہ کرے۔ لہٰذا کبھی کبھی گناہگار معاف ہو جاتا ہے، مگر یہ خائن، یہ دھوکے باز، یہ دوسروں کا راز فاش کرنے والا، یہ دوسروں کی باتیں دوسروں کے اندر نقل کرنے والا، یہ ایک آدمی کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کبھی معاف نہیں ہوتا۔ آپ یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ اسے اپنی ماں سے نہ بتائیے، اپنے باپ سے نہ بتائیے، اپنے خاندان سے نہ بتائیے، اپنے رشتہ داروں سے نہ بتائیے، اپنے دوستوں سے نہ ذکر کیجیے۔ نیکی کرنے کے بعد آپ دوسروں کے سامنے تذکرہ کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں میں شوق پیدا ہو، لیکن اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس گناہ کا تذکرہ دوسرے سے نہ کیجیے، اس لیے کہ آج اگر کوئی آپ کا دوست ہے، کل یہی دوست دشمن بن سکتا ہے، اور جب یہ دشمن بن جائے گا تو پھر یہ آپ کے راز کو فاش کر دے گا۔ لہذا اپنا راز اس سے بیان کیجئے جو سارے راز تم سے پہلے جانتا ہے، اور وہ تمہارا معبود ہے یا تمہارا رسول ہے یا تمہارا امام ہے۔ ان سے اپنے گناہ کا تذکرہ کیجئے، ان سے معافی مانگیے، انشاءاللہ پروردگار عالم ضرور بھی ضرور آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ رسول کے صدقے میں دعا کیجئے، امام کے وسیلے سے دعا کیجئے، تو پروردگار آپ کی دعا قبول کرے گا۔ تو پہلی صفت مومن کی ہے کہ وہ کسی دوسرے کے راز کو فاش نہ کرے، کسی دوسرے کے عیب کو نشر نہ کرے، کسی دوسرے کا جو دوسرے نے آپ کو بات بتائی ہے اس کو لوگوں میں بیان کر کے اس کو ذلیل نہ کرے۔ دوسری چیز فَأَمَّا السُّنَّةُ مِن نَبِيِّهِ فَمَدَارَنُوتُ النَّاسِ، دوسری صفت مومن کی ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ مدارات کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے پیش آنا، لوگوں سے مسکرا کے ملنا۔ جب بھی آپ کسی مومن سے ملیے تو مسکرا کے ملیے، آپ کے لب خنداں ہوں، آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوں، اس لیے کہ آپ کے مولا و آقا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں، البشاشۃ حبالۃ المودت، یعنی انسان اگر کسی سے مسکرا کے ملتا ہے تو سامنے والے کو اپنی محبت کا اسیر کر لیتا ہے۔ یعنی جب بھی آپ کسی سے مسکرا کے ملیں گے تو جس سے مسکرا کے مل رہے ہیں اس کے دل میں آپ کی اللہ محبت ڈال دیتا ہے۔ لہذا لوگوں سے جب ملیے بڑے اچھے انداز میں ملیے، بڑی خوشی سے ملیے، اسے ایسا لگے کہ جیسے جتنا اچھا مجھ سے ملنا ہے اتنا کسی اور سے نہیں ملنا ہے۔ اسی لیے بعض مومنین کی علامت یہی ہے کہ جب بھی آپ ان کا تذکرہ کسی سے کریں گے تو یہ کہیں گے کہ جتنا یہ ہمیں چاہتے ہیں اتنا کسی اور کو نہیں چاہتے ہیں۔ ہر آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت، فَأَمَّا السُّنَّةُ مِن وَلِيٍّ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تیسری علامت جو ہمارے امام نے بتائی ہے، ہر حال میں صبر کیجئے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کیجئے۔ اگر کبھی دولت سے امتحان، پروردگار آپ کی دولت لے کے امتحان لے لے تو بندوں میں جا کے اس کا تذکرہ نہ کیجئے، بندوں میں اپنی فقیری کا تذکرہ نہ کیجئے، بندوں میں ناشکری کے الفاظ نہ کہیے، بندوں سے اپنے خدا کی شکایت نہ کیجئے۔ آپ کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ ان سے کہ جو خود فقیر ہیں۔ ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے سکتا ہے؟ شکایت کرنا ہے تو غنی سے کریے، اور غنی کوئی نہیں ہے علاوہ پروردگار کے، علاوہ نبی کریم کے، علاوہ ہمارے امام کے۔ اس کے علاوہ دنیا میں سب فقیر ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سارے فقیر ہو، اللہ ہی غنی ہے۔ لہذا اپنا تذکرہ، اپنا راز، ہر حال میں صبر سے کام لیجئے، پروردگار عالم تم پر رحم فرمائے گا۔ یہ مولا کی نظر میں مومن کی علامتیں تھیں، تین علامتیں ہیں۔ پہلی علامت، پھر سنیے ناظرین محترم، اپنے اندر کوشش کیجئے کہ یہ علامتیں پیدا ہوں۔ پہلی علامت، دوسرے کے راز کو فاش نہ کریے گا۔ دوسری علامت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے گا۔ تیسری علامت جو امام کی صفت ہے، ہر حال میں صبر سے کام لیجئے۔ اور اب دوسرا قول ہمارے اس امام کا، جسے میں اردو میں پیش کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں، خبردار اپنے عمل پر غرور کر کے ہماری محبت نہ چھوڑنا۔ یعنی اگر تم نمازیں زیادہ پڑھ لو، روزے زیادہ رکھ لو، حج کر لو، صدقہ و خیرات دے دو، دین پر عمل کر لو، خمس دو، زکوٰۃ دو، جتنے بھی دین کے ارکان ہیں سب آپ انجام دیتے ہوں، تو امام بیان فرمانا چاہتے ہیں، خبردار کبھی بھی اپنے عمل پہ غرور نہ کرنا، میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں حاجی ہوں، میں خمس و زکوٰۃ کا پابند ہوں۔ نہیں، یہ سارے کام آنے والے نہیں ہیں اگر ہماری محبت نہیں ہے۔ یعنی امام بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے عمل پر غرور کر کے ہماری محبت کو نہ چھوڑ دینا۔ اور اس کے بعد دوسرا فقرہ امام فرماتے ہیں، بڑا عجیب و غریب فقرہ ناظرین محترم، اور ہماری محبت پر بھروسہ کر کے اعمال نہ چھوڑ دینا۔ یعنی اعمال پر غرور کر کے ہماری محبت نہ چھوڑنا، اور ہماری محبت پہ بھروسہ کر کے اعمال نہ چھوڑنا۔ اگر تمہارے دل میں ہم ہیں تو تمہیں ہماری سیرت پہ عمل کرنا پڑے گا، نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، حج بھی کرنا پڑے گا، صدقات و خیرات بھی دینی پڑے گی، جو دین کے احکام ہیں ان کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ امام بیان کرنا چاہتے ہیں، ہماری محبت جب کام آئے گی جب عمل ہوگا، اور عمل جب کام آئے گا جب ہماری محبت ہوگی۔ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، ایک چیز ان میں سے فائدہ بخش نہیں ہے۔ اگر آپ بے عمل ہوں اور خالی محبت ہو وہ بھی کافی نہیں ہے، اور خالی عمل ہی عمل ہو اور محبت نہ ہو وہ بھی کافی نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا میسیج، دوسرا پیغام امام علیہ السلام کا تھا۔ تیسری حدیث، امام علیہ السلام نے آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں۔ مثلا ایک حدیث ہے، الاخ الاکبر بمنزلۃ الاب، تمہارے گھر میں ناظرین محترم امام فرماتے ہیں، تمہارے گھر میں جو تمہارا بڑا بھائی ہے وہ تمہارے باپ کی مانند ہے۔ یعنی جس طرح تمہیں اپنے باپ کی ہر بات ماننا ہے، اسی طرح تمہیں اپنے بڑے بھائی کی بات
ماننا ہے، اس کو باپ کا درجہ دینا ہے۔ جب آپ اپنے بڑوں کا احترام کریں گے تو بڑے خود بخود آپ کو عزت دیں گے، اور جب بڑے آپ کو عزت دیں گے تو پورے معاشرے میں آپ کو عزت ملتی چلی جائے گی۔ لہذا یہ گھر میں رہنے کا طریقہ بتایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ کو گھر میں کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ خود ہمارے امام علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یشکر والدین لم یشکر اللہ، جو اپنے والدین کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ کبھی بھی خدا کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی کھلا ہوا مطلب ہے، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کبھی خدا کا نہیں ہو سکتا۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ ماں باپ تمہارے سامنے تمہاری خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رزق دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، تمہاری ہر اچھی بری بات کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر تم ان کے بھی نہ ہو سکے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں تو تم اس کا شکریہ ادا کیا کرو گے جو تمہیں کبھی نظر آنے والا نہیں ہے۔ تو پہلا لفظ امام نے فرمایا بڑے بھائی کے لیے، دوسرا لفظ امام نے فرمایا ماں باپ کے لیے، اور اب تیسرا لفظ ہے اپنے بیوی اور بچوں کے لیے۔ ناظرین محترم، خصوصاً وہ جوان جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ان کو امام علیہ السلام کا یہ قول بہت توجہ سے سننا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ ناظرین محترم، سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے یہ حدیث۔ صاحب النعمت، قال الامام الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، صاحب النعمت یجب ان یوسع علی عیالہ۔ امام فرماتے ہیں جس کو اللہ نے رزق دیا ہو، جس کو اللہ نے دولت دی ہو، جس کو اللہ نے اقتصاد مضبوط کیا ہو، جس کے گھر میں مال کی فراوانی ہو، جس کو اللہ نے غنی بنایا ہو، ایسا جوان، ایسا شوہر، ایسا دولہا، ایسا باپ کہ جس کو اللہ نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہو، تو اللہ اور اللہ کا رسول اور امام اس سے یہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم نے نعمت دی ہے اسے چاہیے وہ اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کی زندگی کو تنگ نہ بنائے، ان کو چیزوں سے نہ ترسائے، نہیں، مثلا پھل کا موسم ہے تو پھل کھلائے، اچھے کپڑے پہنائے، اچھی جگہ پہ لے جائے، تفریح کے لیے لے جائے، سیروا فی الارض، ٹہلنے کے لیے لے جائے، اور جتنا اللہ نے دولت دی ہے اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے، اپنے بھائیوں کے اوپر خرچ کرے۔ لیکن بیوی بچوں کا نفقہ واجب ہے، بیوی کا اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، بچوں کے لیے اچھی روزی کا انتظام کرنا، اچھی گاڑی کا انتظام کرنا، اچھے اسکول میں داخل کرنا، اچھے کپڑے پہنانا۔ اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو اسلام کہتا ہے اچھے سے اچھا کھلاؤ، اچھے سے اچھا پہناؤ، اس لیے کہ یہ دنیا اللہ نے مومن کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر مومن ہی دنیا کو استعمال نہیں کرے گا تو پھر کسی کو بھی استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے واعظوں نے، ہمارے مبلغوں نے اور بعض ذاکرین نے آپ کے ذہن میں ڈال دی ہے کہ نہیں، بڑی فقیری کے ساتھ زندگی گزارو، بڑی قناعت کے ساتھ زندگی گزارو، اور بیوی بچوں کو بہت اچھا نہ کھلاؤ۔ یہ کہیں اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر ہم نے آپ کو دیا ہے، دولت ہے، اگر تمہاری حیثیت 4 گاڑیاں رکھنے کی ہے تو 4 گاڑیاں رکھیں، آپ کی حیثیت ایک بہترین مکان لینے کی ہے تو مکان خریدیں، مگر جو اللہ نے جو چیزیں واجب کی ہیں پہلے اس واجب کو ادا کریں، اس کے بعد اچھی سے اچھی زندگی گزاریں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ لہٰذا یجب، واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اسی طرح اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنا بھی واجب ہے۔ لہٰذا یہ 3-4 قول میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ ناظرین محترم، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر آخر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں ہے زکوٰۃ لو، زکوٰۃ خمس لو، صدقہ لو، خیرات لو۔ ہر آدمی کو حکم زکوٰۃ دو، خمس دو، صدقہ دو،
اب آدمی اسی وقت دے گا جب اس کے پاس ہوگا. یعنی اسلام چاہتا ہے ہر آدمی محنت کر کے اپنے اقتصاد کو اتنا مضبوط کرے تاکہ دنیا اس کے ہاتھوں میں ہو اور اس دنیا کو وہ استعمال کریں, اس کے بچے استعمال کریں, اس کی بیوی استعمال کرے, اس کے ماں باپ استعمال کریں. اچھا کماؤ, اچھا کھلاؤ, کمائی حلال کی ہو, جو واجب ہے وہ مال میں سے نکالو اور اس کے بعد اچھی عیش کی زندگی گزارو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم اس ولادت کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو دنیا کی ہر پریشانی سے, ہر مصیبت سے نجات عنایت فرمائے, اور پروردگار ہمیں اور آپ کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے. پروردگار امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس الشموس